اسی طرح متعدد مورخین نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اس جرم کا در حقیقت یہ مجرم تھا، اور اسی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں حسین کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں حضرت علی پر گالیاں سنی تھی، حضرت فاطمہ کی شان میں اہانت کے الفاظ سنے تھے، اور حسن حسین کا مذاق ہوتا تھا اس کے گھر میں، بچپن سے وہ یہ سنتا رہا۔ پھر اس نے وہ لڑائی دیکھی تھی جس میں علی پر الزامات لگائے گئے، جھوٹ بولا گیا، جنگ کی گئی، اور علی کو قتل کرنے کی زبردست کوششیں کی گئی، یہ ساری باتیں سامنے تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو ذہن سازی ہوئی وہ ذہن سازی بے انتہا خطرناک قسم کی ذہن سازی تھی۔ یزید کے بارے میں خود یزید کا جو بیٹا تھا جس کا نام بھی معاویہ تھا، اس کا خود یہ کہنا ہے، اس کے بارے میں ابن حجر حیثمی نے صواعق محرقہ میں، اور مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں، اور ان کے علاوہ متعدد مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ جو بات ہم پر گراں ہے وہ یہ کہ ہمیں یزید کی بری ہلاکت اور برے انجام کا علم ہے۔ میرے باپ یزید نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، حرم مکہ و مدینہ کو مباح قرار دیا، اور کعبۃ اللہ کو اجاڑ دیا۔ یہ اعتراف ہے یزید کے بیٹے معاویہ کا، جس نے خلافت کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس کی جلدی ہی موت ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ غمگین تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا باپ جہنمی ہے، اور اس کے باپ نے نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ یہ مظالم کیے، اور مدینہ منورہ کو اجاڑ دیا، وہاں 10,000 صحابہ کو شہید کیا، صحابہ اور تابعین کو، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ پر گولے برسائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم تھا، تو اس لیے وہ اس کا معترف ہے کہ یہ سارے مظالم کیے گئے ہیں۔ اور علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ زبردست محدث اور زبردست مورخ، جن پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ ناصبی حضرت علی مرتضیٰ سے بغض و عناد رکھتا تھا، بڑا ترشرو تھا، سنگ دل تھا، ظالم تھا، اجٹ تھا، شراب پیتا تھا، برے افعال سر انجام دیتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی ابتدا حضرت سیدنا حسین کو قتل کر کے کی، اور اختتام مدینہ منورہ کے خلاف کارروائی کر کے کی، اس لیے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی، اور وہ اس دنیا سے ملعون ہونے کی حالت میں رخصت ہوا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس نے پھر حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دینا تو درکنار، مورخین اس بات کو لکھتے ہیں، علامہ سبت ابن الجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، اسے بہت سا مال دیا، بیش قیمت تحائف سے نوازا، اور اپنی صحبت خاص میں بٹھایا، اور اس درجے بڑھایا کہ اپنی عورتوں کے پاس بھی اس لے جاتا تھا، بٹھاتا تھا، یعنی اپنا ایسا محرم راز بنایا کہ پردہ بھی ختم کر دیا۔ وہ بے حیا تو تھا ہی، تو اس نے اپنی بے حیائی میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھی شریک کیا۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ اور النہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مجرم نے ابن زیاد کو اپنی ناپاک حرکت پر کوئی سزا نہیں دی، معزول نہیں کیا، اور اس کی شرمناک کارروائی پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اکرام کیا، اعزاز کیا، اور اپنے بہت زیادہ قریب کیا۔ حضرت امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات میں یہ لکھتے ہیں مروان کے بارے میں، جس نے مدینہ منورہ میں جرائم کیے، کہ وہ یزید ابن معاویہ کے پاس آیا تو یزید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ پھر یزید ابن معاویہ کے مرنے تک مروان ملعون وہیں رہا۔ یہ سب جو جرائم پیشہ لوگ تھے، انہوں نے اسی طرح کی کارروائیاں کی، اور یہی عمل کرتے رہے، اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ مزید اور جو چیز اس کی نفرت کو واضح کرتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ در حقیقت وہ جاہلیت کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جو صاف باتیں مورخین نے اور محدثین نے لکھی ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے یزید کا، جس وقت حضرت حسین اور خاندان اہل بیت کے سر لائے گئے، جن کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں، اس وقت وہ شعر پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا، کاش کہ ہمارے وہ باپ دادے موجود ہوتے جن کو بدر میں مارا گیا تھا، آج وہ خوش ہوتے، آج ان کو خوشی ہوتی اس کی کہ ہم نے نبی کے گھرانے سے انتقام لے لیا۔